اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کا سلسلہ اور اس سلسلے کا 61واں فرمان آپ صاحبان کی خدمت میں ہدیہ۔ یہ فرمان بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کہ معصوم کے فرمان بالکل قرآن پاک کی آیات کی مانند کہ کچھ سمجھ میں فوری طور پر آ جاتے ہیں یعنی محکم، اور کچھ انسان کی سمجھ میں نہیں آتے جیسے متشابہ۔ تو جو متشابہ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو معصوم ہی کی طرف لوٹا دینا چاہیے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ فرمان بھی غالباً انہی فرامین میں سے ہے۔ یا سید رضی کو اس فرمان کا سیاق و سباق نہیں ملا، بس اتنا سا جملہ وقال علیہ السلام المرأۃ اقرب حلوۃ اللبسۃ، فرما رہے ہیں کہ خاتون ایک ایسا بچھو ہے کہ جس کا قرب بھی لذت آفرین ہے۔ ہم اس کی وضاحت نہیں کرتے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ کچھ چیزیں دیکھنے میں انتہائی زیادہ مفید ہوتی ہیں، کچھ، سب نہیں، لیکن بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھی ہی کو لے لیجئے کہ انسان کے لیے شفا دار دوا تیار کرتی ہے، لیکن اگر انسان اس کے قرب میں چلا جائے تو وہ ایسا ڈنگ مارتی ہے کہ اچھا خاصا انسان بلبلا اٹھتا ہے۔ اسی طرح سانپ کو اگر ہاتھ لگایا جائے تو انتہائی نرم و نازک اور لذت آفرین، لیکن اس میں جو اللہ نے زہر رکھا ہے وہ انسان کی جان بھی لے لیا کرتا ہے۔ تو یہ حکمت الہی ہے، لہذا میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس فرمان کے حوالے سے کہ اس کو معصوم ہی کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ اور پھر مولا کا یہ بھی فرمان ہے کہ ابھی ہماری باتوں کو سمجھنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے، ایک زمانہ آئے گا کہ جب ہماری باتوں کو لوگ سمجھنے لگیں گے۔ تو ہمیں اس زمانے کا انتظار کرنا چاہیے جب معصوم کی باتیں ہمیں سمجھ میں آنے لگیں۔ اور اس کی مثال ایک دے دوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اس پانی سے نور بنا کر تمہیں دکھاؤں، لیکن اس دور کے لوگ جن کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرمایا اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن آپ آج ایک معمولی سے پڑھے لکھے بندے سے کہیے کہ آیا پانی سے نور بن سکتا ہے تو وہ کہے گا کیوں نہیں، یہ تو بڑا آسان ہے۔ آپ دریا پر چلے جائیے، ڈیم پر چلے جائیے، وہاں پر جو مشینیں چل رہی ہیں وہ نور یعنی بجلی پیدا کر رہی ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ مولا کے فرامین جو ہیں وہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں، لہذا ہم اس فرمان کو بھی معصوم ہی کی طرف لوٹاتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان فرامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ